نحمدہ و نصلی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ سامعین کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ چاند میں جانے کا ثبوت قرآن میں ہے یا نہیں۔ آج انسان چاند میں جانے کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ انسان چاند میں نہیں جا سکتا اور اس کو محال سمجھتے ہیں، جبکہ چاند میں جانا ممکن ہے، انسان جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کئی مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ انسان کے لیے چاند سورج کو اللہ نے انسان کے تابع فرما دیا ہے۔ دوسری بات یہ، جو لوگ یہ محال سمجھتے ہیں کہ چاند میں نہیں جایا جا سکتا، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چاند آسمان میں ہے، جبکہ چاند آسمان میں نہیں بلکہ زمین اور آسمان کے بیچ فضا میں معلق ہے۔ اور دوسری بات یہ، چاند مخلوق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق سے مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کوئی کافر چاند میں نہیں جا سکتا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں جا بجا فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو مسخر فرما دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ چاند کو مسخر فرما دیا ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے، تو چاند میں جانا ممکن ہے۔ بلکہ کئی لوگ چاند میں گئے بھی، اور یہ واقع ہے، ممکنات میں سے ہے، کوئی محالات میں سے نہیں ہے کہ چاند میں جانا ممکن نہ ہو۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ چاند آسمان میں ہے، ہاں، جب چاند آسمان میں ہوتا تب تو یہ بات مانی جاتی کہ چاند میں جانا محال میں سے ہے، مگر چاند آسمان میں نہیں ہے بلکہ آسمان کے باہر اور زمین کے اوپر فضا میں چاند معلق ہے۔ جب چاند معلق ہے تو جانا ممکن ہے، کوئی عقلاً بھی بعید نہیں ہے، اور دوسری بات شرعاً بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ اور جو چاند میں جانے کو ممکنات میں سے مانے، اس کو غلط قرار دینا یا اس کو فاسق یا اس کو پر کفر کا حکم لگانا غلط بات ہے، جبکہ شریعت سے یہ بات ثابت نہیں ہے، جبکہ قرآن کی نصوص سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان قرآن میں جا سکتا ہے۔ آئیے، قرآن سے یہ بات یقیناً حتمی طور پر ثابت ہے کہ چاند میں جانا ممکن ہے، اس کا ثبوت قرآن میں خود موجود ہے کہ انسان چاند میں جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، قسم ہے چاند کی، جب وہ پورا ہو جائے تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے چاند کے تعلق سے کہ تم ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ تم آسمان میں درجہ بدرجہ بڑھتے جاؤ گے سوار ہو کے، منکرین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے، جو بھی چاند میں گیا ہے یا جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں اڑ کر کے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں سوار ہو کر کے۔ تو رب تعالیٰ نے کلام مجید میں خود فرما دیا ہے کہ تم سوار ہو کر کے درجہ بدرجہ اوپر چڑھو گے۔ پھر دوسری بات کہ پورے چاند کے حصہ میں نہیں بلکہ کسی خاص طبقہ میں، خاص حصہ میں جاؤ گے، تو اس کا بھی رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، طبقاً عن طبقٍ کا لفظ استعمال فرمایا کہ کسی خاص حصہ میں جاؤ گے، تو اس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین کو کیا ہو گیا ہے کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دیا، جو دماغ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس عقل کو ودیت کیا ہے، اس کے تحت وہ انسان جا سکتا ہے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی کوئی محالات میں سے نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد آیت سجدہ ہے، جس میں خود اشارہ موجود ہے کہ ایک خاص عظیم الشان امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خاص نشانی ہے کہ چھوٹے انسانی دماغ میں یہ صلاحیت ودیت کر دی جائے گی کہ وہ آسمان کی طرف اتنی پرواز کر سکے، کیونکہ کرۂ ارض سے یعنی زمین سے آسمان تک جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان چاند کی طرف سفر کرے گا اور اس میں کامیاب بھی ہوگا۔ قرآن کی تفاسیر سے بات ثابت ہے۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، سخر لکم الشمس والقمر دائبین،
اور اللہ مسخر کر دیا تمہارے فائدے کے لیے سورج کو اور چاند کو جو مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس چاند اور سورج کی روشنی سے، چاند اور سورج کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھائیں گے، ایک مطلب یہ۔ اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بات بھی بعید نہیں، جس طرح سے ہم زمین میں رہ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں زمین سے، اسی طرح سے ہم چاند میں جا کر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند کو مسخر فرما دیا ہو تو ہم وہاں جا کر بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کر دیا، اور ارادہ خدا بندی سے تم چاند پر پہنچ سکتے ہو، بلکہ دوسرے ستارے سے بنسبت چاند زیادہ قریب ہے۔ سورج اور دیگر ستارے جو دیگر سیارے ہیں اس سے زیادہ قریب کون ہے؟ بولو، چاند ہے۔ چاند زیادہ قریب ہے تو جا سکتے ہیں۔ اور جو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ چاند میں جانا یہ محال میں سے جا نہیں سکتے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ فرشتوں کی وہ نگرانی میں ہے، فرشتوں کی نگرانی میں ہے اور وہ وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا۔ اور دلیل دیتے ہیں کلام مجید کی کئی آیت ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ سے، اور ایک آیت کریمہ ہے اسی طرح سے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ یہ دونوں آیتیں اور بھی کئی آیتیں ہیں، ان دونوں آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند آسمان میں ہے، چاند آسمان میں ہے۔ تو اس بات سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب چاند آسمان میں ہے تو وہاں جایا نہیں جا سکتا، کیسے انسان جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ آسمان میں ہے۔ لیکن اس بات کی جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ سما ہے، لفظ سما ہے۔ آسمان، ہر بلندی، ہر بالائی حصے کو آسمان کہا جاتا ہے، آسمان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے تفسیر بیضاوی اور مفردات القرآن میں ہے، ہر چیز کے بالائی حصے کو سما کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کے بالائی اور بلند حصہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سما، یعنی آسمان کہا جاتا ہے۔ تو زمین سے چاند کافی دور ہے، تو اس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس آیت میں یہاں سما کا لفظ، آسمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ چاند سورج زمین سے بہت دور ہے، اس وجہ سے یہاں سما کا لفظ استعمال فرمایا۔ دوسری بات یہ قرآنی زبان میں اور اصطلاح میں سما کا اطلاق آسمان سے نیچے کی فضا اور بادل پر بھی ہوتا ہے، آسمان سے نیچے اور فضا پر بھی سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کلام مجید میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا۔ حالانکہ بارش جو ہے آسمان سے نازل نہیں ہوتا، حالانکہ بارش نازل جو ہوتی ہے کہاں سے؟ بادلوں سے ہوتی ہے، اور بادل آسمان میں نہیں بلکہ آسمان کے باہر ہے۔ تو یہاں بھی لفظ سما فرمایا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادل آسمان میں ہے یا پانی آسمان سے پانی ہوتا نہیں، بلکہ آسمان سے باہر بادلوں سے پانی ہوتا ہے، بارش وہاں سے برستا ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ چاند جو ہے وہ آسمان کے باہر ہے اور زمین کے اوپر ہے، فضا میں معلق ہے، اور وہاں جانا کوئی عقلاً اور کوئی شرعاً محالات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ممکنات میں سے ہے۔ بلکہ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ چاند میں گئے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ اگر وہ مان لے تو کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ جانا ممکنات میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ و عقل دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے وہ خود انسان وہاں جا سکتا ہے۔ اور خود رب تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ تم چاند میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاؤ گے سوار ہو کر کے۔ تو خود کلام مجید میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ انسان چاند میں جا سکتا ہے، اور جانا انسان کا چاند میں ممکنات میں سے ہے۔ اور کوئی اگر اس کو محالات میں سے مانے تو محالات میں سے ماننے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ویگیانک اور سائنس اس بات کی تحقیق موجود ہے، اور سینکڑوں سال سے آج تک بڑے بڑے فلاسفہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ چاند میں جانا ممکنات میں سے ہے، اور وہ آسمان میں نہیں ہے بلکہ آسمان کے باہر ہے۔ اور تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند میں جانا ممکن ہے، چاند میں جایا جا سکتا ہے، اس بات کو عقلاً اور شرعاً محالات میں سے شمار نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔